السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو خالق کائنات، مالک کائنات، مالک ارض و سما ہے اور ہم سب کی عبادتوں کا وہ مستحق ہے۔ درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں 2 باتوں کا ذکر ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی، اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں اس کو بیان فرماتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، رسول لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھ کر تلاوت کرتے تھے۔ ویزکیہم، لوگوں کا تزکیہ کرتے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے قبل لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس آیت میں ہم غور کریں، جو ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر بیان کی گئی ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کرنا ہم لوگ سب سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وضاحت کی جائے۔ لوگوں کا تزکیہ کرنا یعنی لوگوں کو گناہوں سے بچانا، لوگوں کی نیکیوں کی طرف مائل کرنا، برائیوں سے روکنا، لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری لوگوں کے اندر پیدا کرنا، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب اگلی بات ہے، کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ تلاوت کے علاوہ تعلیم کا الگ سے ذکر آیا ہے۔ دوسری چیز، کس چیز کی تعلیم ہو رہی ہے قرآن کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ جو حکمت ہے، اس چیز کے تعلق سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حکمت جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ وہ ایک لمبا موضوع ہے کہ کن مفسرین نے، محدثین نے، اسلاف نے اس آیت کی تفسیر میں کیا بات کہی۔ ابھی ہمارا موضوع کچھ اور ہے، یہاں صرف اتنا اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا، 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہی 2 چیزوں کے اندر اسلام کی تعلیمات موجود ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی اسلام پہنچا، اسلام صرف ان 2 چیزوں کے اندر ہے، اللہ کی کتاب میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں۔ اسی میں اسلام کی تعلیمات ہے۔ جو ان تعلیمات کے مطابق اسلام پر عمل کرتا ہے، واقعی وہ درست اسلام کو اپنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گمراہی نظر آتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہے، ان مسلمانوں کا اپنا دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ہی اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر سب لوگ قرآن اور حدیث کو اپنائے ہوئے ہیں
تو پھر اتنی فرقے بازی کیوں؟ اتنے بڑے بڑے مسائل کے اندر اختلافات کیوں؟ بہت سارے مسئلے ہیں جو بڑے مارکت العارہ مسائل ہے، یہاں تک کہ ایسے مسائل جن کا تعلق عقیدے سے جڑا ہوا ہے، ان مسائل کے درمیان بھی اختلاف کیوں جب سب کے پاس قرآن کریم اور اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے؟ تو آج ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں کے بڑے بڑے مسائل ہم دیکھیں گے، لوگ عقیدے کے معاملے میں ایسے الجھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کا عقیدہ لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، وسیلے کا عقیدہ اختلاف ہے، علم غیب کا عقیدہ اختلاف ہے، اللہ کہاں ہے بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، ختم نبوت کی بات ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف ہے، منکرین زکوٰۃ ہے، لوگوں کے درمیان دیکھیں یہ بھی موجود ملیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، لوگوں کے درمیان اختلاف ملے گا۔ یہ سارے اختلاف کرنے والے لوگ یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کے پاس دلائل موجود ہیں، حدیث میں ان کے دلائل موجود ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی چھوٹی سی وجہ ہے، چھوٹی سی وجہ۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے ضابطے کو چھوڑ دیا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کو اپنا لیا ہے۔ اللہ نے کہا نا ہدایت کے لیے صحابہ جیسے ایمان لائے تم ایسے ایمان لاؤ، یعنی صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار بنا دیا ہے، ایک کسوٹی بنا دیا ہے۔ آپ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو صحابہ پر رکھ کر پرکھو، آپ کو دکھے گا آپ کا ایمان صحیح ہے نہیں، آپ کے اعمال صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اکثر گمراہیاں جو مسلمانوں کے درمیان آج ہے وہ اس وجہ سے ہی لوگ ان صحابہ اکرام کا یا امت کے اسلاف کا فہم جو ہے اس کو ترک کر کے اپنا فہم اختیار کر رہے، ان صحابہ اکرام کی اور اسلاف کی عقل کو چھوڑ کر اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی عقل کی وجہ سے وہ لوگ کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت کے اندر آج ہم دیکھیں گے بہت سے مسائل میں اختلاف ہے تو بہت سارے فرقے موجود ہیں۔ یہ لوگ جو اپنی خود کی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں، انہوں نے اپنی عقل کو استعمال کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو بنیاد بھی بنایا ہے۔ اب ہم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ خصوصی طور پر حدیث کا انکار کرنے والے لوگ جو ہے انہوں نے بھی کچھ حربے ایسے اپنائے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر وہ حدیثوں کو انکار کے دعوے دار ہیں، اور یہی وہ بنیادیں ہیں کہ منکرین حدیث کے علاوہ اور بھی کچھ لوگوں کی گمراہی کا یہ سبب بنے ہیں۔ منکرین حدیث اور دیگر گمراہ لوگوں کی گمراہی کا ایک سبب یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے لغت پر بہت زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے، ڈکشنری پر۔ کوئی آیت میں لفظ ہے، اس کا معنی ڈکشنری میں جو ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لیا جاتا۔ کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ الفاظ ہیں، لوگ لغت دیکھتے ہیں، ڈکشنری دیکھتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، ٹھیک ہے عربی زبان میں قرآن و حدیث موجود ہے، لغت کا سہارا لیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے جو وسائل ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ لغت ہو سکتا ہے۔ لغت فائنل چیز نہیں ہے، ڈکشنری فائنل چیز نہیں ہے، یہ ان چیزوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ اہل لغت کا معنی معتبر نہیں ہوتا کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے۔ بہت سی دفعہ اہل علاقہ کی زبان دیکھی جاتی ہے، اس علاقے میں جو لفظ بولا جا رہا ہے
اس علاقے کے لوگ اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے، گرچہ لغت میں ڈکشنری میں اس کا کچھ بھی معنی ہو۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یا ہم لوگ بات چیت میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میرا دماغ مت کھاؤ۔ کیا مطلب اس کا؟ اب آپ لغت اٹھائیں، اس میں دماغ لفظ کا مطلب دیکھیں کس کو بولتے، کھانے کا میننگ دیکھ لیں کس کو بولتے، اور پھر دماغ مت کھاؤ کا مطلب نکالیں لغت سے کہ کیا مطلب اس کا ہو سکتا ہے۔ مان لیجئے آج یہ جملہ ہم میں سے کسی نے کسی کو بولا اور اس کو کسی شخص نے کتاب میں تحریر کر دیا کہ بولنے والی شخصیت بڑی تھی، اس کی تاریخ لکھ دی کسی نے تو وہ جملہ لکھ دیا۔ اب لوگ پڑھے تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ لڑنے لگی کہ تمہارے جو آبا و اجداد میں سے فلاں فلاں گزرے ہیں، ان نے ہمارے باپ داداؤں میں سے فلاں شخص کا دماغ کھا گئے تھے۔ لغت سے مطلب نکال رہے نا، وہ انہوں نے دماغ بھی دیکھے، کھانا بھی مطلب دیکھے۔ نہیں، پھر دیکھتے ہم کہ اہل علاقہ اس چیز کو، اس جملے کو کس معنی میں لیتے تھے۔ تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں جی، لغت اکیلی کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں لغت کے اندر مولا لفظ ہے، لغت میں اس کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے، آقا بھی ہوتا ہے۔ رقیب لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، دشمن بھی ہوتا ہے۔ تو کیسا صرف لغت کی بنیاد پر؟ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اس میں۔ یاد رکھے، لغت کے علاوہ اہل علاقے کی زبان یا اصطلاحی زبان اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور شریعت کی زبان جو ہے وہ شریعت کے جاننے والے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت میں یہ لفظ استعمال ہو گیا، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو جملہ استعمال ہو گیا، اس کا وہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا جو آج کی ڈکشنریوں میں موجود ہے۔ اس کا مطلب وہ ہے جو زمانے کے لوگ ہمارے سامنے بیان کر کے چلے گئے، جو شریعت کے جاننے والے یا اس زبان کے جو ماہرین تھے انہوں نے بیان کر گئے، آج وہ مطلب نکالا جائے گا۔ تو منکرین حدیث ہو یا دیگر گمراہ طبقے ہو، ان کی گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنی ہے، بہت بڑی وجہ۔ اس کی اگر مثالیں دینا جائیں تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ قرآن کی کس آیت کو انہوں نے لغت کی بنیاد پر کیسا سمجھ لیا ہے، فلاں حدیث کو لغت کی بنیاد پر انہوں نے کیسا سمجھا، وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ منکرین حدیث، انہوں نے انکار حدیث کے لیے ایک اور اہم وجہ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، وہ یہ کہ جو حدیثیں مشاہدات اور تجربات کے خلاف ہوں گی، ان حدیثوں کا انکار کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، ایک تو موضوع یہ تھا کہ ہم لوگ کچھ فردن کئی ایک حدیثوں کو سامنے رکھتے کہ ان حدیث کا منکرین حدیث نے انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا، ایک ایک حدیث کا پھر خلاصہ کرتے ہیں، تو وہ تو ایک موضوع الگ ہو جاتا ہے۔ ہم وہ پوائنٹ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جو منکرین حدیث نے تیار کر رکھے، ان کے بیانوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی واضح و نصیحت میں وہ باتیں ہوتی جن کو بنیاد بنا کر وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ سو کہا مشاہدات و تجربات کے خلاف ہوگا، اس کا انکار کر دیں گے۔ اسی وجہ سے منکرین حدیث کے ایک طبقے نے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر ہم کھودتے ہیں تو وہاں پرانی قبر کی کچھ ہڈی مل جاتی ہے، کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، ہم کو تو وہاں دکھتا نہیں کہ کسی کو انعام مل جا رہا ہے یا کسی کو عذاب ہو رہا ہے، کچھ نہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو وہ جو عذاب کی بات کی جا رہی ہے وہ تو بالکل تجربے کے خلاف بات ہے۔ یہی جو مسئلہ تھا نا، یہی بات وہ پہلے زمانے کے لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین تھے، ان میں بھی کچھ ایسی فطرت پائی جاتی تھی۔ قرآن میں ذکر ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سورہ یاسین کے اندر بالکل آخر میں کہ وہ سڑی گلی ہڈی، بوسیدہ ہڈی لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گیا اور کہا اس کو کون زندہ کرے گا، اس کو کون زندہ کرے گا، یہ بوسیدہ ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا بھائی جس نے تجھ کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو زندہ کرتے۔
تو اچھا حدیث کا آپ انکار کر دے رہے ہیں کہ بھائی یہ مشاہدے کے خلاف ہو گئی. فرض کریں کہ اگر قرآن میں کچھ باتیں مشاہدات کے خلاف آ جائے تو بھائی قرآن کا تو آپ انکار نہیں کر رہے نا, حدیث کو ایک ایک ٹکرا دے رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل مشاہدات کے خلاف ہے, تجربات کے خلاف جا رہی. قرآن میں کچھ ایسی بات آ جائے, مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے, کئی 100 سال تک بغیر کھائے پیے وہ لوگ زندہ رہے. مانتے ہیں؟ اب بولے اس پہ مشاہدہ یا تجربہ کر کے دکھائے, کم سے کم مہینہ 2 مہینہ بغیر کھائے پیے کوئی زندہ رہے. بھائی منکرین حدیث جو مشاہدے کوئی بنیاد بنائے, قرآن کی اس آیت کو ماننے کے لیے ان کو تجربہ کر کے دکھانا چاہیے کہ بھائی مہینہ 2 مہینہ بغیر کھائے پیے زندہ رہ کے دکھائے. تب بولے ہاں یار 2 مہینے اگر ہم رہ لے ٹھیک ہے, پہلے کے لوگ تھوڑے مضبوط تھے, طاقتور تھے, وہ کچھ سال بھی رہ لیے ہوں گے. قرآن کریم کے اندر بات ہے, عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے, یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259. اب میں اشارہ کرتے چل رہا ہوں, دیکھیے پوری آیت پڑھنا ترجمہ کرنا ہے, وقت ابھی بڑا قلیل ہے. عزیر علیہ السلام کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی. اب جو بات دوبارہ زندگی دی اللہ تعالیٰ نے, زندہ کیا ان کو, تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کا کھانا بالکل صحیح سلامت تھا, وہ سڑا نہیں, وہ خراب نہیں ہوا, اور ان کے ساتھ میں جو ان کا گدھا تھا وہ ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا. اب آپ اس پہ مشاہدہ تجربہ کر کے دیکھیں, آپ سفر میں کھلے میدان ہے, آپ کے پاس کوئی فریج نہیں ہے وہاں پہ کھانا سنبھال کر رکھنے کے لیے, دیکھیں کتنے سال تک, کتنے دنوں تک, کتنے مہینے تک آپ کا کھانا سلامت رہتا ہے. اور پھر دیکھیں تو صحیح, ایک گدھا ہے جو گھوم پھر سکتا ہے, جا سکتا ہے, اپنی غذا تلاش کر سکتا ہے. اگر وہ بندھا ہوا ہے تو ایک آواز لگا کر کسی شخص کو اپنی طرف بلا سکتا ہے کھولنے کے لیے. اس کو سانس لینے کی, گھومنے کی, چلنے پھرنے کی طاقت ہے. وہ سڑ کر ہڈی کا ڈھانچہ بن گیا. وہ کھانا جو صرف رکھا ہوا ہے اس کو 100 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا. مشاہدے اور تجربے میں آنے والی بات ہے, تب بھی قبول کر رہے نا. قرآن کریم کے اندر سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں ایک بڑا عجیب واقعہ منقول ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کو جب ملکہ سبا کا خبر لگی تو آپ نے اس کا تخت لانے کے لیے اپنے درباریوں سے بولا. تو ایک بولا آپ اپنی مجلس برخاست کریں, اس سے پہلے لے آؤں. اور دوسرا کیا بولا, انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ پلک جھپکی اس سے پہلے ملا دیتا ہوں. چھوٹی سی چیز تھی, اس کو جانا بھی تھا اور وہ تخت لے کر آنا بھی تھا. کتنی دیر میں, یہ آنکھوں کی پلک جھپک کر کھولے. اس نے اتنا بولا, سلیمان علیہ السلام دیکھے وہ تخت حاضر بھی ہو چکا تھا. یہ تو آج دنیا اتنی زیادہ ترقی کر گئی ہے, اتنی ترقی کے باوجود بھی اتنی تیز رفتار کوئی چیز نہیں بنا پائی. تو بالکل ہی تو تجربے کے خلاف جا رہی بات, تب بھی قبول کر رہے. قرآن میں ذکر ہے نا, قرآن کریم کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اس کی پیٹھ اور اس کے چہرے پر تماچے جڑتا ہے, اس کو مارتا ہے. کسی کافر کی موت کے وقت وہاں کھڑے ہو کر مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ دکھتا ہے کہ ایسا کچھ, تجربہ کر کے دیکھیں, مشاہدہ کر کے دیکھیں, نہیں نظر آتا. تب بھی کیا قرآن کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے جی. تو اب بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ صرف مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر نہیں, ایمان کی ایک بہت بڑی بنیاد ہے ایمان بالغیب, الذین یؤمنون بالغیب. آپ کے تجربات ابھی بہت کمزور ہیں, بہت چھوٹے ہیں, آپ کے مشاہدات بالکل کنویں کے مینڈک کے مثل ہے. وہ صلاحیت ابھی نہیں آپ میں کہ آپ حدیثوں کے بارے میں کہہ دیں کہ مشاہدات کے خلاف ہو گئی.
اب جس طرح قرآن کے 4 واقعات میں نے بتلایا، آپ نہ تو اپنے تجربے سے ثابت کر سکتے، نہ کبھی آپ کے مشاہدات میں آ سکتے، اس کے باوجود بھی آپ قبول کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی حدیث ملتی ہے جو آپ کو بظاہر لگتی کہ آپ کے تجربے میں نہیں آ سکتی، لیکن قرآن کی ان آیتوں کی طرح اس حدیث کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ اچھا، دنیا کے اندر آج آدمی میڈیکل لائن پڑھتا ہے تو اس میں وہ پڑھائی کرتا ہے کہ پانی کی ایک بوند میں کروڑوں جراثیم موجود ہے۔ اب اس نے پڑھائی کر لی، وہ تو اس کے تجربے میں نہیں آتا، لیکن مانتا ہے جی، اس کے تجربے میں نہیں، اس کو نہیں دکھ رہا ہے، وہ مانتا ہے اس بات کو۔ کیوں؟ سائنس بول رہی ہے۔ اللہ کے بندے، جب سائنس کے کہنے پر تو ایک بات کو، ایک دنیاوی بات کو، میڈیکل لائن سے جڑی بات کو بغیر تجربے و مشاہدے کے قبول کر لے رہا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرنے میں کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، بہت ساری باتیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہے، وہ باتیں خبر کر دی جا رہی ہے، قبول کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، نہ قبول کرنا ایمان کے خراب ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ منکرین حدیث، جس کے بارے میں نے گزشتہ ایک درس میں بتایا تھا کہ ان کی پیداوار بہت لمبی نہیں ہے، ان کی عمر بہت لمبی نہیں ہے، قریب کے ہیں یہ لوگ، اور انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو بتائیں گے کہ اس کی پیداوار کہاں سے ہوئی اور یہ انکار حدیث کی فکر مسلمانوں کے اندر کہاں سے داخل ہوئی، کس جگہ سے آئی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی کبھی وضاحت کریں گے۔ انہوں نے انکار حدیث کے لیے ایک جو شبہ پیدا کیا وہ یہ بھی کہ جو حدیث عقل کے خلاف جاتی ہے، جو بھی حدیث ہے عقل کے خلاف جاتی ہے، ان حدیثوں کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پہ انسانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ دیکھیں مشاہدات اور تجربات کی بات کرتے ہیں تو وہی کر کے دیکھیں، تو سب انسانوں میں جو صلاحیتیں ہم پائیں گے وہ ہر کسی میں الگ الگ رہتی ہیں۔ کچھ چیزیں سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت ہے، کامن چیز ہے، سب میں الگ الگ ہے، ایک جیسی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو چشمہ لگا ہے، مجھے بھی لگا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہی آنکھیں جو آپ کے پاس ہے میرے پاس بھی ہے، لیکن دیکھنے کی طاقت میں فرق ہے۔ تو جس طرح یہ سننے دیکھنے کی طاقت، چلنے پھرنے کی طاقت، کام کرنے کی طاقت، اس میں سب میں فرق ہے، ایسے ہی سب کی عقلوں میں بھی فرق ہے، عقل بھی ایک جیسی نہیں نا سب کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر عقل کے خلاف جانے والی حدیث کا انکار کر دیا جائے تو اس کے لیے کس کی عقل کو بنیاد بنائے؟ عقل سب کی الگ ہے، کس کی عقل کو ہم لوگ ایک بنیاد بنائیں کہ اس کی عقل کے خلاف گئی تو ہم انکار کر دیں گے؟ ایک ادنا سے آدمی کی، یا کسی اعلی آدمی کی، یا کسی اعلیٰ ترین آدمی کی، اگر کہ کوئی اعلیٰ ترین، کوئی ہائی لیول شخص کی، تو پھر سوال آتا ہے وہ اعلیٰ ترین کو مقرر کون کرے گا کہ یہ اعلیٰ ترین ہے؟ کون طے کرے گا؟ آج 14ویں صدی کے لوگ جو ہیں وہ طے کریں گے، یہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کو ہم لوگ طے کریں گے؟ یہ متعین کون کرے گا کس کی عقل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، ان شاگردوں کے شاگرد، ان کے شاگرد، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی عقل کو بنا سکتے کہ نہیں؟ ان کے بارے میں تو قرآن نے کہا ہے نا جی، قرآن نے کہا ہے نا آپ ان کو بنیاد بناؤ، بنا سکتے ان کو، لیکن آج سمجھ میں نہیں آتا، جب عقل کو بنیاد بنا لے تو آزاد چھوڑ دو، چلو ہر آدمی کی اپنی عقل، تب دین کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر دین کا؟ ہر کسی کی عقل الگ الگ جاتی ہے۔ دیکھیے اس موضوع پہ بھی انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بیان کروں گا کہ عقل کا اسلام کے اندر کتنا دخل ہے، اس کا لیول کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، آپ کتنا استعمال کرتے ہو عقل کو۔ عقل یہ انسان کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، لیکن وہی عقل تھوڑا ہائی لیول ہو جائے نا تو آدمی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔
پھر کہیں اور چلے جاتا ہے وہی عقل اس کے لیے وبال جان بھی بن جاتی ہے. اصل بات یہ ہے یہ عقل استعمال ہونا چاہیے کتاب و سنت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی تردید کے لیے نہیں. عقل ہر آدمی الگ الگ استعمال کرتے تھے کہ ایک حدیث ہے، منکر حدیث اس کا انکار کرتے ہیں. میں مفہوم حدیث کا بیان کروں کہ سورج غروب ہوتے وقت سجدہ کرنے سے روکا گیا. کہا گیا کیوں؟ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے. حدیث ہے. اب عقل کے گھوڑے دوڑائے یہاں پر. کہا سورج ہماری زمین سے اتنے ہزار کلومیٹر بڑا ہے. اب وہ پورا گڑت جو اس کا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ یہ دماغ دوڑا جاتا ہے. اتنا زیادہ بڑا ہے ہماری گنے سے، زمین سے. ہماری زمین اتنی بڑی ہے، سورج اس سے اتنا زیادہ گنا بڑا ہے. اب اتنا بڑا سورج شیطان کے 2 سینگوں کے بیچ میں آ رہا ہے. شیطان کتنا بڑا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا شیطان؟ تو پھر کیا کہنا؟ یہ حدیث بالکل عقل کے خلاف ہے. بھائی زمین سے بڑا سورج، سورج سے بھی بڑا شیطان، اور پھر کیا وہ ایسے شیطان ہزاروں لاکھوں کروڑوں زمین میں گھوم رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہوگا؟ اچھا ایک نے عقل استعمال کر لی، دوسرا شخص عقل کا استعمال کرتا ہے. اس نے اپنی ایسی 2 انگلی کھولی اور ایسا دیکھ کے بولا وہ دیکھو سورج میری 2 انگلیوں کے بیچ میں دکھ رہا ہے. سورج کہاں نظر آ رہا ہے؟ اور میری 2 انگلیوں کے درمیان میں سورج نظر آ رہا ہے، دیکھو ذرا. اب اس کے لیے بھی وہ اندازہ لگاؤ کہ یار سورج اتنا بڑا ہے، تیری 2 انگلی کتنی بڑی ہوں گی ان کے بیچ میں. اصل میں ایک نے عقل کا استعمال کر لیا بات کو رد کرنے کے لیے، ایک نے عقل کا استعمال کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے. نہیں، بات جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ بات درست ہے. شیطان کے 2 سینگ تو جانے تو میری 2 انگلیوں کے درمیان بھی سورج نظر آ جاتا ہے مجھے. اب تم کو ناپو، زمین کا سائز ناپو، سورج کا ناپو، میری انگلی کے درمیان کی خلا گیپ کو آپ ناپو، ناپنا ہے جو چیز کو ناپو. لیکن مجھ کو تو دکھ رہا ہے بھائی، تم پہلے مشاہدے اور تجربے کی بات کرتے تھے نا، نظر آ رہا ہے میرے تجربے میں، مشاہدے میں کہ وہ سورج میری 2 انگلیوں کے درمیان بھی آ جاتا ہے. اب یاد رکھیے بہت اچھی طرح، عقل جب تک یہ شریعت کے تابع ہو آپ کی عقل اللہ کے نزدیک بڑی محبوب عقل ہے. لیکن جب یہ عقل شریعت کو اپنے تابع کرنے میں آ جائے تو پھر یہ عقل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں بنتی. پھر یہ فرعون جیسی عقل ہو سکتی ہے، نمرود جیسی عقل ہو سکتی ہے، ابو جہل اور ابو لہب جیسی عقل ہو سکتی ہے. پھر یہ اللہ والوں کی عقل نہیں ہو سکتی جو شریعت کو اپنی عقل کے تابع کرنے کی کوشش کرے. اس لیے قرآن کریم نے کیا کہا؟ دیکھیں سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. علم آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا اور اس کی آنکھوں پر، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے پردے ڈال دیے، مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے پردہ رکھ دیا. اب اللہ تعالیٰ کے بعد اس کو کون شخص ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اب کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو جب انسان ایسا ہو کہ اپنی عقل کو اپنا خدا بنا لے، وہ عقل کے تابع ہو جائے، اللہ کے پیغام کے تابع نہ ہو، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو گمراہ کر دیتا ہے. اللہ کی گمراہی کے بعد پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. اب دیکھیں اس کی کئی ایک مثالیں دیکھیں. قوم نوح سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے منکر جو قومیں تھی، جو کافر قومیں تھی، ان سب کے سب نے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کیا. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ان کی عقل میں نہیں آتا تھا. صرف ایک وجہ، ان کے دماغ میں نہیں آتا تھا کیسے زندہ ہو جائیں گے موت کے بعد دوبارہ. وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. وہ کہتے ہیہات لما توعدون. کیسے بیوقوف جیسی بات ہے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے.
کہا دور ہو، یہ بالکل عقل کے خلاف بات جاری، نہیں تسلیم کرے۔ سورہ مومنون کی آیتیں یہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومن بندے جو اللہ کے نزدیک معزز بنے، رسولوں کے ساتھی بنے، ان کے حواری بنے، ان کے صحابی بنے، الحمدللہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا عقل میں نہیں آ رہی، انہوں نے یہ دیکھا کہ نہیں ہم تو قبول کریں گے۔ مثال کے طور پر معراج جیسا عظیم واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول نے صحابہ کے سامنے رکھا، صحابہ نے فوراً قبول کیا، بھائی رسول بول رہے ماننا پڑے گا۔ مشرکین عقل کے گھوڑے دوڑائے، انکار کر دیے۔ اچھا آج ایک شخص، کیونکہ اب موت کے بعد دوبارہ زندگی قرآن میں موجود ہے، معراج قرآن کریم میں موجود ہے، تو ایک منکرین حدیث کھڑے ہو سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو عقل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں معراج کو، ہم تو عقل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی کو۔ پھر سوال یہی آ جاتا ہے کہ پھر عقل کس کی ہم مانیں؟ ثابت کرنے والے لوگوں کی عقل کو مانیں یا انکار کرنے والے لوگوں کی عقل کو مانیں؟ اگر ثابت کرنے والے لوگوں کی عقل کو مان لینا ہے تو الحمدللہ وہ حدیثیں جو تمہاری عقل کے خلاف جا رہی نا وہ ہماری عقل میں آ جاتی ہے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ ایک چیز دیکھیں اس میں بڑی پیاری بات، قرآن کی کچھ باتیں اگر عقل کے خلاف ہو جائے تب کیا کریں گے؟ میں ایک آیت اس میں پڑھتا ہوں اور بڑی پیاری بات دیکھیں اس میں، مشہور آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں سے اللہ نے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان سے اقرار کیا کیا میں تمہارا رب ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب عقل لگا کے بتلاؤ اس کا کیا مفاد ہے؟ ابھی آدم علیہ السلام کی اولاد تو آئی نہیں، ان کی پشت کہاں سے آ گئی؟ پھر ان کی پشتوں سے ان کی ذریت کو کہاں سے نکال لیا گیا؟ پھر اس ذریت سے وہ جو اقرار لیا گیا وہ اقرار کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ اس کا؟ اتنے لوگ گھوم رہے ہیں، کس کو یاد ہے کہ بھئی ایسا ہوا تھا؟ تو یہ تو عقل کے خلاف ہی بات چلے، لیکن قرآن میں ہے قبول کرنا پڑے گا، کیوں؟ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، قبول کرنا پڑے گا۔ یہ باتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کی عقلیں ناقص ہیں، اللہ کی بات ہے ماننا پڑے گی۔ انسان کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے۔ قرآن نے دیکھے ایک بات کتنے واضح انداز میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت 154 میں شہید کے تعلق سے اللہ نے کہا ان کو مردہ مت کہو، کیا فرمایا ہے اللہ نے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے لیکن وہ تمہارے شعور میں نہیں آ پاتا۔ تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے شعور میں نہیں آ سکتا، ان کی زندگی کو ماننا پڑے گا، ماننا پڑے گا شعور میں نہ آنے کے باوجود بھی۔ اب ایک بہت بڑا واقعہ جو قرآن میں کئی جگہ موجود ہے، اللہ نے حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرو، سب سجدہ کر لیے، ابلیس نے کیا کیا؟ وہ اپنی عقل لگانا شروع کر دیا۔ یہی ہوا نا وہاں پہ، اس نے اپنی عقل لگانا شروع کی نا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی عقل جب اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں لگا دی، اللہ کی تعلیمات کے مقابلے میں لگا دی، تو پھر وہ مردود قرار پایا، پھر وہ مردود قرار پایا۔ اور وہ فرشتے جنہوں نے نہیں دیکھا کہ بات کیا بولی، کیا عقل نہیں دوڑائی وہاں، بس یہ دیکھا کہ کیا کہا جا رہا ہے، ہم کو عمل کرنا ہے، کون کہہ رہا ہے ہم کو عمل کرنا ہے، الحمدللہ وہ سب فرشتے کامیاب ہو گئے۔ تو یہ بات دوستو، جو یہ بات آتی ہے کہ عقل کے خلاف جو حدیث آئے گی وہ تسلیم نہیں کی جائے گی، وہ عقل کے خلاف اس لیے رد کر دی جائے گی، یہ بالکل غلط فارمولہ ہے، بالکل غلط دلائل میں نے دیے۔ بعض منکرین حدیث ہمیں موجودہ دور میں ایسے بھی ملے جنہوں نے حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کی بھی بعض باتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اب یہی جو قصہ آدم و ابلیس جو ہے سجدے کے حکم کا جو واقعہ ہے، ابھی موجودہ دور میں ہمارے ہندوستان میں کچھ ایسے منکرین حدیث ہے، اس کا بھی انکار کر دیے، تعویل کرنا شروع کر دیے۔ وہ بولے جی جو سجدے کا حکم ہے اس سے مطلب اس کا مراد سجدہ نہیں ہے۔ اب دیکھنا کس رخ میں جا رہے ہیں، میں بات سمجھانا جا رہا ہوں کہ اس سے مراد سجدہ نہیں، کیا ہے؟ اس سے مراد اطاعت و فرما برداری تھی۔
اللہ نے آدم کے سامنے سجدے کا نہیں بلکہ اطاعت کا حکم دیا تھا۔ میں سب سے پہلے ایک چیز بتلائی تھی کہ ان سب کی گمراہی کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ لغت کا استعمال کرتے ہیں، ہے نا، ڈکشنری کا۔ اب یہاں پر ڈکشنری کو بھول گئے، یہاں کس کا استعمال کر رہے؟ وہی تعویل، باطل تعویل، کہ وہ سجدہ نہیں تھا۔ وجہ انہوں نے کیا بتلائی کہ سجدہ کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں سجدہ؟ وجہ اس کی یہ بتلائی کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، یہ اس دین کی بنیادی تعلیم ہے، اور جو باتیں دین کی بنیادی تعلیمات ہیں شروع سے اب تک ایک جیسی ہیں۔ آج اگر حرام ہے تو شروع میں بھی یہ حرام ہی تھا۔ کس میں؟ دین میں حرام شروع سے۔ وہ واقعی آدمی سوچتا ہے جی کہ دین کی بنیادی بات ہے، دین تو شروع سے تو بالکل اب بھی حرام ہے تو پہلے بھی حرام، اگر اس کو ہم جائز مان لے تو اب بھی جائز ہو جائے گا نا۔ آدمی واقعی متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو چھوٹا سا غور کر کے یہ بتلائیں، ہلکا سا غور و فکر کر کے، کہ دین ہے کب سے؟ دین کب سے ہے دنیا میں؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نازل کیا زمین میں نا، اس کے بعد کہا اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، اسی ہدایت کا نام دین ہے نا، اس ہدایت کا نام دین ہے۔ آدم کے دنیا میں آنے کے بعد سے دین، اور یہ قصہ کب کا ہے؟ جب دین، تو پھر کیسے اس کو دین کی تعلیم سے جوڑ کر انکار کر رہے ہیں؟ میں کہا نا ایک شخص عقل کا استعمال کر سکتا ہے کوئی چیز کو رد کرنے کے لیے، عقل کا صحیح استعمال کرو کوئی چیز ثابت کرنے کے لیے۔ پھر ابلیس کی بات کا کیا فائدہ؟ ابلیس کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، کیا فائدہ ہے؟ آگ کیسے مٹی کے آگے جھک جائے گی؟ کیا فائدہ اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ لوگ جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کے باوجود بھی اپنی فکر کی اتباع کرتے ہیں، اپنی سوچ کی، اپنے گمانوں کی، کہ ہم کو ایسا لگ رہا ہے، حالانکہ اللہ کی بات واضح ہے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، بس وہ سکتا ہے، لگ رہا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اس بنیاد پر بہت سی حدیثوں کا انکار کر دیتے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات کی باطل تعویلات کر بیٹھتے ہیں۔ چلے منکرین حدیث جو ہے انہوں نے حدیث کا انکار کرنے کے لیے ایک اور پوائنٹ بنا کر رکھا ہے جو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو حدیثیں ہمارے علم کے خلاف، ہماری تحقیق کے خلاف ہوں گی اس کا انکار کر دیں گے، اپنے علم کے خلاف۔ کتنا علم ہے اللہ کے بندے کے پاس؟ اللہ کا علم جو ہے ایک سمندر کے مثل ہے، اور بندے کا علم کیسا کہ اس سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالی جائے، سوئی میں جتنا پانی آ جائے وہ بندے کا علم ہے، ایک بندے کا نہیں، وہ سارے بندوں کا علم ہے۔ اب وہ سوئی میں جتنا پانی آ گیا اتنا سا علم پوری مخلوقات میں، پورے بندوں میں تقسیم ہے، اس کا ایک ذرہ برابر حصہ حاصل کرنے کے بعد سمندر جیسے علم والے اللہ کی بات کو رد کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیا فکر بنے دے گی جب آدمی گمراہ ہوتا ہے تو کتنی گمراہی کی گہرائی کی طرف وہ چلے جاتا ہے، ضل ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ یونس کی آیت نمبر 39 میں فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، کہ ہوا ایسا کہ جس چیز کو ان کا علم اپنے احاطے میں نہیں لا پایا اس چیز کا انہوں نے انکار کر دیا، ان کے علم میں نہیں بیٹھ پا رہی یہ بات، انکار کر دو۔ تو آدمی ادھکچلا علم حاصل کیا ہوا ہے، ادھکچلے یعنی ون وے علم حاصل کرنے کے بالکل ون وے چلتا ہے، ایک طرفہ پہلے ایک سوچ بناتا ہے، ایک ذہن تیار کرتا ہے، اور بس جس سوچ بنا لیا نا اس
راستے پہ چلتے ہوئے علم حاصل کرتا تھا، ایک طرفہ ایک علم حاصل ہوتا ہے اس کو، پھر اس کے خلاف جو بات ہے وہ سب کا وہ انکار کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے علم کے خلاف ہو گئی۔ یاد رکھیں، علم نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے نازل کیا، جو رسول نے ہم کو بتایا ہے، نام علم اس بات کا ہے نا۔ جو اس کے خلاف ہو رہا ہے وہ علم نہیں، وہ علم نہیں ہے۔ منکرین حدیث نے اس طریقے سے ایک بہت اہم پوائنٹ، جس کے ذریعے سے وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے اور لوگ بڑی آسانی سے ان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، ان کا شکار بن جاتے، وہ یہ بنایا ہے کہ دیکھو، جو حدیث قرآن کے خلاف چلے جائے اس حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ جو حدیث کیا ہو جائے، قرآن کے خلاف ہو، وہ حدیث کو قبول نہیں کریں گے۔ پہلے یہ پھندا پیش کیا، اب اپنے اس پھندے کو، اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کچھ حدیثیں لا بھی دی انہوں نے کہ دیکھو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ کہا، ابھی میں یہ ایسی کچھ مثالیں دینا چاہ رہا ہوں جو ابھی چل رہی ہیں ایسے لوگوں کے درمیان میں، ورنہ کتابوں میں لوگوں نے اور بھی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ قرآن نے صحابہ کی صفت بیان کی ہے، رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحیم ہے، بڑے مہربان ایک دوسرے کے لیے۔ واقعی قرآن میں صفت ہے۔ اب کہا حدیث کی کتاب ہم تمہارا پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ ایک جنگ جمل نام کی جنگ ہوئی تھی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ نے ایک دوسرے کا قتل کر دیا۔ جنگ صفین پڑھو تو کہا اس میں بھی کئی لوگ قتل کر دیے گئے۔ کس کے درمیان تھی؟ صحابہ کے درمیان آپس میں۔ تو کہا یہ واقعات قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، ایسے واقعات کا ہم انکار کرتے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ عجیب تماشا ہے لوگوں کے درمیان میں۔ اب دیکھیں، ٹھیک ہے جی، بات رحماء کی آئی ہے، رحیم ہونے کی آئی ہے، تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ مہربان تو اللہ ہے، اس کا جو حقیقی نام ہے اللہ، اس نام کے بعد اس کی جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی صفت ہے وہ یہ کہ رحمان رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ جو اتنا رحمان رحیم ہے، وہ پھر کسی کو عذاب کیوں دے دیتا ہے؟ کسی کو ہلاک کیوں کر دیتا ہے؟ یہ تو رحم کے خلاف بات ہو جانی چاہیے تھا۔ اگر جنگ کی بات کر کے دیکھیں کہ جنگ رحم کے خلاف ہے، تو قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت 279 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، پھر وہ رحمان و رحیم کیسا ہو گیا؟ منکرین حدیث کی فکر کے مطابق پھر اللہ رحمان و رحیم نہیں بچا۔ اگر وہ رحمان و رحیم ہے تو پھر یہ آیت درست نہیں قرار پائی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، صرف انسانوں کے لیے نہیں، آپ تو ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے، پھر کیسے جنگ کر لیجیے؟ وہ تو خلاف ہی ہو گئے۔ رحمت جنگ کے خلاف چیز ہے ہی نہیں، یہ جو ضابطہ بنا لیا گیا کہ ٹکرا رہے ہیں، یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ اچھا قرآن میں دیکھیں، قرآن کریم کے اندر سورہ روم کی آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تاکہ ان کے ساتھ تم پرسکون زندگی گزارو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان، مرد اور عورت، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت اور رحمت رکھی، وہی رحماء اور رحمت رکھی۔ اب قرآن کی آیت پڑھا ہوا ایک منکر حدیث جانتا ہے اس کو، اب اس کے سامنے کسی نے آ کے بتلایا کہ جی فلاں گھر میں نا فلاں بھائی جو ہے نا، اس کے آج ممی پاپا کا خوب جھگڑا ہو گیا، وہ لڑ لیے، دونوں طرف کے فریق بھی جمع ہو گئے، بڑے جھگڑا ہو رہا ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ کہا جی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے جی ان کے درمیان رحمت رکھی اللہ نے، اور جب وہ بڑے رحیم ایک دوسرے کے لیے، پھر جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اتنا بڑا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی، تو ماننے سے انکار کر رہا ہے بیوقوف، قرآن کی آیت ہے، وہاں تو طلاق کی نوبت آ گئی۔
وہ جو پھر طلاق کا لفظ آیا تو کہا ہاں جی طلاق کا ذکر تو قرآن میں ہو، طلاق جھگڑے کے بعد ہی ہوتی ہے، پھر وہ رحمت کہاں گئی؟ تو اب عقل کام کرتی ہے پھر اس کی کہ یار رحمت جو ہے نا آپ جھگڑے کے خلاف نہیں ہوگی۔ وہ جو بات صحابہ کی صفت اللہ نے بیان کی نا رحماء بینہم، وہ درست بات ہے، یہ بھی باتیں درست ہے کہ تقاضا بشریت ان کے درمیان کچھ باتوں کو لے کر اختلاف ہوا، کبھی جھگڑا ہو گیا، کبھی وہ اختلافات جنگ کی شکل اختیار کر گئے، اس سب کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کے لیے رحیم ہی تھے۔ میاں بیوی آپس میں جھگڑنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے لیے نرم ہی بن جاتے ہیں۔ بہت سی دفعہ ہم دیکھتے ہیں باپ بیٹے کو خوب مارتا ہے لیکن مارنے کے باوجود بھی وہ اس کے لیے بڑا نرم رہتا ہے۔ اچھا یہ جو اب آئیے اس ایک اہم بات کی طرف، حدیث قرآن سے ٹکرا جائے گا انکار کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا سامنے آئے جو کہے کہ قرآن کی بعض آیت سے ٹکرا جاتی، پھر کیا کریں گے؟ وہ بولے جی ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ٹکرا سکتی۔ سامنے والا شخص چند ایک مثالیں دیتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن کریم سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ہدایت اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہے دے۔ لا تہدی آپ نہیں دے سکتے نا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ قرآن کریم سورہ شورى کی آیت نمبر 52 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ پہلے میں تھا آپ ہدایت نہیں کر سکتے، دوسری آیت آگے آپ ہدایت کرتے ہیں۔ آگے چلے قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 78 کے اندر ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے اللہ کی طرف سے، اچھائی پہنچی تو کیا کہا اللہ کی طرف سے، اور کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی برائی پہنچتی ہے تو اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کہتے ہیں آپ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کل من عند اللہ، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، بھلائی آ رہی تو وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کوئی تکلیف پریشانی کوئی مصیبت تم پر آ رہی تو وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے نا۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اللہ کہتا ہے اس قوم کو کیا ہو گیا، آسان سی بات نہیں سمجھ پا رہی، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے۔ اب آئیے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ۔ اے اولاد آدم، اے انسان، تجھ کو جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو تکلیف تجھ کو پہنچتی ہے وہ تیری اپنی ذات کی طرف سے۔ اور پہلے کیا کہا تھا؟ دونوں اللہ کی طرف سے، پہلے یہی بات تھی نا۔ اب یہاں کیا بات آ گئی؟ کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے، تکلیف جو پہنچی وہ تیری اپنی ذات کی طرف سے۔ یہ ٹکراتی ہوئی دکھ رہی نا بات؟ اور غور کرے سورہ حجر آیت نمبر 92-93، اس کو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سب سے ان کے عملوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا، اللہ نے قسم کھا کے کہا فَوَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے، سب سے سوال ہوگا۔ اس سورہ حجر کی آیت نمبر 92 یہی بات بتلائی جا رہی۔ اب آئیے سورہ رحمان کی آیت نمبر 39 کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ قیامت کے دن کوئی انسان یا جنات سے اللہ اس کے گناہوں کے بارے میں سوال ہی نہیں کرے گا۔ جو پہلے تو تھا جو کچھ بھی کریں سب کے بارے میں سوال ہوگا، اب تو کہہ رہا ہے کوئی گناہ کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، تو ٹکرا رہی نہیں۔ اب جب یہ آیت بندے کے سامنے رکھو، بندہ کہتا ہے نہیں جی قرآن میں ایک آیت ہے کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کی باتیں آپس میں ٹکراتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ثبوت ہے کہ اس کی باتیں آپس میں نہیں ٹکرا رہی۔ پھر یہ آیت کیا ہے کہ یہ آیت کو سمجھنے کے لیے اب ہم قرآن کے ماہرین کو دیکھ لیں گے، مفسرین کو دیکھ لیں گے، اس کے ماہرین کی طرف رجوع کریں گے، انہوں نے اس آیت کا کیا مفہوم ہم کو سمجھایا ہے۔ آیت ٹکرا نہیں سکتی، کبھی بھی اللہ نے بات بیان کی اس کا مطلب ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ نے
کہا جی ایسی اگر تم کو کوئی حدیث دکھے تو پھر حدیث کے ماہرین کی طرف دوڑ لو، اپنی عقلوں کو مت لگاؤ، حدیث کے ماہرین سمجھا دیں گے کہ حدیث کا کیا مطلب ہے۔ کبھی بھی یاد رکھو صحیح حدیث جو ثابت شدہ حدیث ہے اللہ کی کتاب سے کبھی نہیں ٹکراتی، اور آپس میں بھی صحیح حدیث کبھی نہیں ٹکراتی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جی جب ان کے سامنے بالکل تضاد بات، مخالف بات اس کی پیش کرو تبھی ان کے بات سمجھ میں آتی ہے، وگرنہ یہ عقیدے کی بات یاد رکھنا کہ قرآن کی کبھی کوئی آیت آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت پیش کیا ہے نا، اس کا مطلب نہیں کہ آپس میں ٹکراتی ہیں، اس کی وضاحت الحمدللہ قرآن کریم کی تفسیروں میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بعض جدید دور کے منکرین حدیث بالکل نئے نئے جو ابھی ابھر کے آ رہے ہیں، انہوں نے حدیث کا انکار کرنے کے لیے ایک فارمولا اپنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی جو حدیثیں دعوت کے کام میں رکاوٹ بنتی ہیں ایسی حدیثوں کا انکار کر دیا جائے۔ یہ لوگوں کو جوڑتے ہیں دعوت کے لیے، کسی میں غیر مسلموں میں دعوت کا کام کریں گے۔ اب غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنا اچھی بات ہے، لوگ اس اچھائی کو دیکھ کر ان سے جڑ جاتے ہیں، ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ جب قریب آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں جی کچھ حدیثیں ایسی ہے جب ہم دعوت دینے جاؤ تو کوئی غیر مسلم وہ حدیث ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، پھر کیا؟ تو وہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو خاموش ہونا پڑتا ہے، خاموش ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسی حدیثیں جو رکاوٹ بنتی ہے نا اس کا انکار کر دیا جائے۔ عجیب تماشا ہے، حدیث کب سے 1400 سال ہو گئے وہ کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ دین کی دعوت دینے والے لوگ بھی کب سے موجود ہیں، وہ بھی تب سے موجود ہے، انہوں نے تو کبھی انکار نہیں کیا جی اس کا۔ غیر مسلم بھی اس وقت سے موجود ہے، ان کا اعتراض بھی موجود ہے، لیکن وہ دعوت دینے والے ان حدیثوں کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی الحمدللہ دعوت دے رہے ہیں۔ موجودہ دور کے بھی جو داعی ہے یا ماضی قریب کے جیسے احمد دیدار ہوئے الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کا داعی ہے، اس نے تو نہیں انکار کیا حدیث کا۔ اصل میں بات یہ کہ دعوت کے نام پر جب ہم کم علم بن کر دعوت کے لیے نکلے، ہم غیر مسلم کو تو دعوت نہیں دے پائے، اس کی دعوت سے خود متاثر ہو گئے، اس کو سمجھا نہیں پائے، وہ جو سمجھا رہا تھا وہ ہم سمجھ لیے اور ہم نے کہا ہاں جی اب حدیث کا فلاں فلاں ہم کو انکار کرنا پڑے گا۔ ایسی دعوت دینے سے اچھا ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، یا شوق دعوت دینے کا ہے تو صحیح علم حاصل کر لو، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر دعوت کے کام کے لیے نکلے تو امید ہے وہ دعوت فائدہ مند۔ اس لیے قرآن نے کہا قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ کیا بات ہوئی کہ اللہ کے راستے کی طرف میری اتباع کرنے والے دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کی تفسیر مفسرین نے کی بے بیان حجت واضحۃ، بالکل واضح اور روشن دلائل کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ ایسے دلائل کا علم حاصل کرے اس کے ساتھ دعوت دے۔ دعوت خود دوسروں کو نہیں دے پائے، ان کی دعوت سے خود متاثر ہو گئے اور پھر بولے کہ جی اب حدیثوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی غیر مسلم پھر کچھ قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرنا شروع کر دے پھر وہ بات وہاں تک بھی ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے صحیح علم حاصل کریں، اس کے بعد دعوت دینے کے لیے نکلے تو بڑا بہتر ہوگا۔ موجودہ دور میں آپ کے اپنے شہر کے اندر بھی موجود ہے، آپ کے اپنے شہر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ یہ کچھ بنیادی باتیں تھی جس کو لوگوں نے ذریعہ بنایا ہے، یہ اپنے پوائنٹ بنایا ہے عوام کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات احادیث کے تعلق سے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جب شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے تو پھر لوگ جو ہے واقعی حدیث کے بارے میں ایک کمزور نظریہ رکھنے لگیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ کچھ حدیثیں جب ہم ان کے سامنے پیش کریں گے، دیکھو یہ حدیث، تو آدمی انکار بھی کرتا چلا جائے گا، چلے جائے گا۔ دیکھیے ابھی 2 دن قبل کی بات ہے، ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی امام بخاری اتنے بڑے محدث تھے۔ میں نے کہا جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شرف بخشا، جو عزت بخشی، وہ بڑے محدث تھے۔ کہا جی حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث ہے کہ نکاح جو ہے وہ آدھا دین ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ نکاح جو ہے انبیاء کی سنت ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی نے کہا جو نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ کہا جی امام بخاری نے شادی نہیں کی تھی،
تو پھر وہ کیسے بڑے محدث ہو گئے؟ اب میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کہنے والا شخص جو ہے نا، نہ تو اردو پڑھا ہوا نہ عربی پڑھا ہوا، وہ اس کے دماغ میں کہاں سے آ گیا کہ آج سے 1300-1400 سال پہلے جو شخص گزر گیا اس نے شادی نہیں کی تھی؟ کہاں سے معلوم پڑا اس کو؟ ایسے لوگ موجود ہیں جو محدثین اور حدیث کے خلاف محنت کر رہے ہیں، یہ عوام کے بیچ میں آ رہے ہیں، کبھی آپ کے اپنے بھی بن کیا جاتے ہیں، آپ کو سمجھا کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس کے سامنے صرف اتنی بات بولا، میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ تاریخ تو مجھ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، لیکن یہ مجھ کو معلوم ہے کہ امام بخاری کی کنیت ابو عبداللہ تھی، یہ مجھے معلوم ہے، میں نے بخاری میں خود میں پڑھا ہے کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ اب تو فیصلہ کر لے وہ انہوں نے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ خاموش ہوا۔ میں نے کہا ایسی فضول باتوں سے بچو دوستو، عقل اللہ نے دیے تھا، تھوڑا درست استعمال کرو۔ جو باتیں موجود ہیں، ثابت شدہ ہے، ثابت شدہ بات کو اقرار کر لو، قبول کر لو۔ مختلف قسم کے شکوک و شبہات کی بنیاد پر باطل راستے کو اپنا کر ثابت شدہ باتوں کا انکار مت کرو۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.